लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो आपने शेयर करना है इस वीडियो को। सबसे बड़ी खबर आज का, नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान आए हैं उनको तोहफे पे तोहफा मिलता जा रहा है। उनके रास्ते इस तरह साफ किए जा रहे हैं जैसे उनको मुल्क में मतलूब ही नहीं थे, ना तो वो इश्तिहारी थे, ना उनको अदालतों को से मफरूर थे। इमरान खान और जज अबू हसनात ने एक दिलचस्प मुकालमा हुआ, वो क्या है मैं अपने आगे आके आपको तफसीलन व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले आज नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को 2 केसों में उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की थी। हाई कोर्ट ने आज उनकी पेशी थी, लेकिन पेशी से पहले एक हाई कोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा वाकया पेश आ गया, क्योंकि आज 24 अक्टूबर है और नवाज शरीफ की आज हाई कोर्ट में पेशी भी थी। अदालत ने उनको 24 अक्टूबर को तलब किया हुआ था। उस तलबी से पहले हाई कोर्ट के बाहर नवाज शरीफ के कारकुनान मौजूद थे, क्योंकि जब भी इमरान खान जाते थे हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या जो सी मर्जी अदालतों में जाते थे, उनके साथ बहुत बड़ी कारकुनों की तादाद होती थी। आज सेम इसी तरह हुआ कि नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया में हाई कोर्ट में पेशी थी इस्लामाबाद में। वहां पे कारकुनान मौजूद थे और वहां पे अचानक पीटीआई के कारकुन भी वहां पे पहुंच गए। आपस में तलख कलामी हुई और जुमलों का तबादला हुआ। तो वो जुमलों का तबादला होते होते बात हाथापाई तक चले गई और एक दूसरे को उन्होंने मारा, लड़ाई हाथापाई हुई, गालिम गलोच हुई और इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बीच में मुदाखलत करना पड़ी। फिर इस्लामाबाद की पुलिस आई, उन्होंने इन कारकुनों को छुड़वाया और फिर पीटीआई कारकुनों को वहां से पुलिस ने वार्निंग दी कि आप यहां से चले जाएं वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह भी नवाज शरीफ की एक ही पेशी है और पारा इतना हाई हो चुका है, लोगों में इतनी नफरत पैदा हो चुकी है नवाज शरीफ के बारे में और नवाज शरीफ की जमात के बारे में कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और फिर नवाज शरीफ को एक और बड़ा गिफ्ट मिल गया निगरान गवर्नमेंट ने, जिस तरह 21 अक्टूबर का उनका जलसे को फैसिलिटेट किया है, जिस तरह रियासी मशीन ने उनको इस्तकबाल किया है, रेड कार्पेट बिछाया है पंजाब गवर्नमेंट ने और सीसीपी लाहौर ने जैसे उनको सलूट मारा है, जैसे उनका इस्तकबाल किया है। आज वहीं से पता लग गया था कि नवाज शरीफ इस टाइम प्लेइंग फील्ड बहुत अच्छी जा रही है। इस टाइम सारे अदारे नवाज शरीफ को लाने के लिए बेचैन है और बहुत ज्यादा काम भी हो रहा है इस पर। नवाज शरीफ को आज निगरान गवर्नमेंट ने उनकी जो अलजीजिया में सजा थी वो मुअत्तल कर दी है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ जब लंदन गए थे 4 हफ्ते के लिए, तब भी वो अल अजीजिया में मुजरिम थे और वो बाहर चले गए और तब की गवर्नमेंट ने उनकी सजा को मुअत्तल किया और उनको बाहर मेडिकल ग्राउंड पे भेज दिया। और पंजाब गवर्नमेंट ने आज आर्टिकल की शिक 401 के तहत नवाज शरीफ की अल अजीजिया में सजा मुअत्तल कर दी गई है। ये है एक नवाज शरीफ को एक और तोहफा जो पंजाब गवर्नमेंट से मिला है। एक 21 अक्टूबर को मिला था, एक आज उनको गवर्नमेंट इनको तोहफा दिया है कि हजूर ये ले, आपकी सजा हमने मुअत्तल कर दी है। आप याशिया करें, जितनी मर्जी करप्शन करें, आप नेक्स्ट वजीर आजम है और आपका जो भाई है वो आने वाला वजीर आला फिर से पंजाब का होगा। ये लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट, बड़े अरसे से मैं आपको कह रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की बी टीम है और ये सारा जो बिछाया गया है जाल, ये नवाज शरीफ के लिए बिछाया गया है
کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور آپ کو یاد ہے کہ اس ٹائم وفاقی کابینہ میں 7 جو وزیر ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, وہ نگران سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کو اسی سے اندازہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف کے لیے وفاق اور صوبائی دونوں پوزیشنیں بہت سٹرونگ اور ان کے حمایتی بھی ہیں. آپ نے وزیر اعظم کی کل جو پریس کانفرنس ہوئی, ان کے سوال جواب آپ نے سن ہی لیے تھے. سوال کچھ اور ہوتا تھا, جواب وہ عمران خان پہ آ جاتے تھے. سوال کچھ ہوتا تھا, وہ گھوم گھما کے عمران خان اس کا جرمدار ہے. یہ نگران وزیر اعظم کہہ رہے تھے جن کا کام صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے. اسی طرح پنجاب میں جو نگران وزیر اعظم ہے اور وزیر اعلیٰ ہے جو محسن نقوی صاحب, وہ ایسا لگتا ہے ان کی کابینہ ایسے سمجھتی ہے جیسے وہ 2 دہائی اکثریت سے جیت کر وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور یہ گورنمنٹ بنی ہے پنجاب کی. جیسے وہ کام کر رہے ہیں, جیسے وہ اپنے نگران وزیر اعلیٰ کے عہدے کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. اور آج انہوں نے شک کے تحت 401 کے تحت نواز شریف کی عزیزیہ میں جو سزا ہے اس کو معطل کر دی گئی ہے. یہ پہلی دفعہ زندگی میں ہوا ہے کہ ایک نگران گورنمنٹ نے ایک سابق وزیر اعظم کی سزا کو معطل کر دیا ہے, حالانکہ وہ نیوٹرل ہوتے ہیں نگران گورنمنٹ. یہاں پہ نیوٹرلٹی کوئی نہیں ہے, یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے. اور آج ایک اور ثانیہ پیش آیا, بلکہ کل جو پیش آیا, الیکشن کا مہم سٹارٹ ہو چکی ہے, نون لیگ اس ٹائم جلسے کر رہے ہیں اور کچھ جماعتیں اور بھی جلسے کر رہی ہیں. اور پی ٹی آئی نے اپنا ایک کانے میں جو کنونشن رکھا, اس میں ڈی سی سے اجازت لی گئی. جیسے ہی کارکن وہاں پہ پہنچے, کانے میں ایک جگہ پہ ان کا آفس تھا, وہاں پہ 40 سے 50 لوگ وہاں پہ آئے. انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور کچھ میڈیا کے پرسن بھی تھے اور زیادہ تر یوٹیوبر بھی وہاں پہ پہنچے. اور جیسے ہی کارکن وہاں پہ پہنچے, وہاں پہ نعرے بازی ہوئی اور ساتھ ہی پریزن وین آ گئی اور بھاری نفری بھی وہاں پر پہنچ چکی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 40 سے 50 بندوں کو پی ٹی آئی ورکرز کو گرفتار کیا, پریزن وین میں ڈالا, اور کچھ یوٹیوبرز کو بھی وہاں سے پکڑ کر ان کو بھی پولیس اپنے ساتھ لے گئی. اگر ڈی سی نے اجازت دی تھی تو پھر پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب پولیس نے مداخلت کر کر اس کی دھجیاں اڑا دی ڈی سی کی. اور یہ اجازت جو ڈی سی نے دی تھی, اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پارٹی کنونشن کرنا ہے, ہمیں اجازت دی جائے, لیکن ڈی سی نے اجازت دے کر, لیکن پنجاب گورنمنٹ نے ان کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے گئی. اور یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے. آپ صاف صاف کہہ دیں گے کہ پی ٹی آئی بین ہے, یہ نہ تو الیکشن لڑ سکتی ہے, نہ تو کنونشن کر سکتی ہے, نہ جلسہ کر سکتی ہے. یہ آپ صاف صاف الیکشن کمیشن یہ اپنے درج کر دے کہ یہ بین ہے جماعت, اس کا کوئی بھی بندہ آپ کو جھنڈا پکڑتے نعرہ لگاتے پکڑا جائے تو اس کو جیل میں ڈال دیں. اس طرح نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کوئی بین نہیں ہے. ہاں, جنہوں نے 9 مئی میں واقع ہیں ان کو سزا دیں, ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں. جو نہیں اس میں واقع پیش, ان کو کھل کر سیاست کرنی چاہیے. ہر ایک کا رائٹ ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا تحریک انصاف ہے یا جے یو ایف ہے. جس کا جو جماعت کا اس کو پسند ہے وہاں پہ وہ جائے, اپنا اظہار رائے کرے, اپنی سیاست کرے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جماعت کو آپ نے گچی تو پھڑیا ہوا ہے, تیری آواز نہیں آنی چاہیے تھی, اور دوسری جماعتوں کے ٹھیک ہے تو جا جو مرضی کر. اس طرح نہیں چلتا. یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ بنتا جا رہا ہے. آپ جتنی پی ٹی آئی پہ سختی کریں گے اتنی پی ٹی آئی کا ریئیکشن ڈبل آئے گا اور ووٹر کا بھی ریئیکشن ڈبل آئے گا, اور اس طرح اس کی پاپولیرٹی میں آپ اضافہ کر رہے ہیں. اور نون لیگ کی جو پاپولیرٹی ہے 21 اکتوبر کے بعد اور نیچے گراف گر گیا ہے. لوگ اس سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں آپ کے یہی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے, کہ جہاں پہ 4 پی ٹی آئی کے بندے کھڑے ہوتے ہیں جھنڈا پکڑ کے, آپ پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے. وہ دہشت گرد ہے. وہ بھی ایک جماعت کو پسند کرتے ہیں, ان کی اپنی رائے ہے, آپ ان کی رائے سے اختلافات کریں.
وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی آواز کو ہی بند کر دیں۔ یہ آج کل کا یہ سینیریو تھا، 40 سے 50 لوگ یہ پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے، اور اس کے بعد عمران خان اور جج ابو حسنات جو سائفر کا جو کل ان پر فرد جرم آئے تھے، اس میں ان سے بہت اچھا مکالمہ ہوا عمران خان اور ابو حسنات، جج ابو حسنات کے اندر انہوں نے کہا ہے سر جو مکالمہ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ عمران خان اپنے اوپر فرد جرم عائد ہونے کے بعد جب جج ابو حسنات سے تاریخی مکالمہ، جج صاحب قوم کو مبارک ہو، نیلسن منڈیلا آ گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف واپس آ گیا ہے۔ عمران خان صافے میرے خلاف آیا، حکومت میری گئی تو ملزم بھی میں ہی کیسے ہو گیا؟ سائفر کو غائب کر دیا گیا، اس وقت کسی ادارے سے سائفر کی کاپی نہیں ہے، پھر بھی مجھ پر کیس چلا گیا اور ٹرائل غیر قانونی ہے۔ عمران خان سب سے بڑا مجرم نواز شریف اس وقت کی آزاد ہے تو میں اڈیالہ جیل میں، آپ بیٹھے ہیں یہاں پر موجود، تمام چھوٹے مجرم کو بھی آزاد کر دیں۔ عمران خان فرد جرم پر میں دستخط کر رہا ہوں، مگر ساتھ لکھ بھی رہا ہوں کہ سائفر میرے خلاف گواہان جب تک میرے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا میں تب تک جواب نہیں دوں گا۔ یہ عمران خان نے جج ابو حسنات کو ایک دلچسپ مکالمہ ہوا اڈیالہ جیل کے اندر جب ان پر فرد جرم ان پر اور شاہ محمود قریشی پہ لگائی گئی، اس کے بعد عمران خان نے یہ ایک دلچسپ مکالمہ دیا کہ نیلسن منڈیلا آ چکا ہے، اس کے لیے پلینگ فیلڈ آزاد ہو چکی ہے اور وہ کھل کے کھیل رہا ہے، ان کے کیسز بھی معاف ہو رہے ہیں۔ یہ شریف خاندان کا پرانا وتیرہ ہے کہ وہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں، جب ملک میں آنا ہو تو اپنے کیسز معاف کروا دیتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ۔ حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔